یا حسرتن علی العباد، اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر، ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، یہ اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ یا حسرتن علی العباد، یہ قول کس کا ہے؟ قرآن مجید نے جو یہ قول بیان کیا ہے، یہ قول کس نے کہا؟ تو ایک بات تو یہ کہ ماحول ہی بتا رہا تھا کہ جب پیغمبروں کو شہید کر لیا، حبیب نجار کو قتل کر دیا، اپنے ہاتھوں زندگیوں کے گلے گھونٹ دیے، خود اپنے منہ سے وہ چراغ جن کی روشنی میں کچھ سجھائی دے سکتا تھا خود بجھا بیٹھے، تو پھر اس شہر کی اینٹ اینٹ بولنے لگی یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن سے روشنی لینی تھی ان چراغوں کو ہی بجھا دیا۔ اس ماحول کا ذرہ ذرہ بول رہا تھا یا حسرتن علی العباد، بندوں پر کتنا افسوس ہے کہ وہ ہدایت کے چراغ خود بجھا رہے ہیں۔ اس شہر کی دیواروں در سے آواز آ رہی تھی یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر کہ انہوں نے چراغ زندگی خود ہی بجھا دیے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل فرشتے ہیں کہ جب پیغمبروں کو شہید کر دیا، حضرت حبیب النجار کو شہید کر دیا، اور نہ صرف شہید کیا، ان کے بدن کی بوٹیاں نوچی، آپ سن چکے ہیں، سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا، اور کس طرح اذیتوں سے دو چار کیا، پتھر برسائے، گڑا کھود کے اس میں ڈال کر کے اوپر سے مٹیاں ڈھیل دی۔ تو پھر فرشتوں نے آ کے کہا یا حسرتن علی العباد، افسوس ان بندوں پر۔ ایک قول یہ ہے کہ پیغمبروں نے کہا کہ افسوس بندوں پر کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے آئے اور یہ ہمیں الٹا جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خود رب اس کا قائل ہے، کہ رب ہی کہہ رہا ہے، یہ حکایت نہیں کی جا رہی، یہ رب کا فرمان ہے، اس کا قائل خود رب ہے کہ افسوس بندوں پر کہ جب میں رسول بھیجتا ہوں ان کی ہدایت کے لیے تو یہ خود ان چراغوں کو بجھانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل خود کافر ہیں، یا حسرتن علی العباد کے جو قائل ہیں وہ خود کافر ہیں، اور عباد سے مراد وہ رسول ہیں، یعنی کافروں نے کہا۔ پھر مفہوم تھوڑا سا اس کا اور ہو جائے گا کہ ان پیغمبروں کو جب شہید کر لیا تو پیغمبروں کی شہادت کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا، پھر ضمیر ٹھوکریں مارنے لگا، اندر اداس ہو گئے، روحیں اجڑ گئیں۔ جب چراغ روشن تھے اس وقت تو پتھر مار رہے تھے، لیکن جب پتھر مار کے چراغ توڑ دیے، اب اندھیرا پھیلا، اب اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا، تو اب کافر خود ہی افسوس کرنے لگے، ہائے کیا ظلم کر بیٹھے، نور کے ان مجسموں کو توڑ دیا، ہم نے چراغ زندگی بجھا دیے، جن کے وجود سے خوشبوئیں پھوٹتی تھیں، ہم نے ان وجود سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اب وہ خود ہی حسرت کر رہے ہیں یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس کہ ہم نے کیا کر لیا۔ چونکہ ظالم ظلم کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ ظلم سہنے کے بعد بھی قرار میں رہتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک معمولی سا مختصر سا شعر ہے، اور تھوڑے لفظوں میں سہل ممتنع ہے، لیکن بڑا خوبصورت کسی نے کہہ دیا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ یہ لٹے ہوئے تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں، جن کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں، حوریں ان کی ناز برداریاں کر رہی ہیں، اور یہ پتھر مارنے والے اب اداس پھر رہے ہیں، اب اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد۔ اور پھر جب اللہ کے عذاب کی بجلیاں گرجتی دکھائی دی تو اب پریشان ہو گئے کہ ہائے انہی لوگوں کے قدموں سے چمٹ کے پناہ مانگ لیتے، اب ہم نے وہ چراغ بھی بجھا لیے، اب ان کڑکتی بجلیوں سے کون بچائے گا، عذاب الہی سے کون محفوظ کرے گا؟ جنہوں نے محفوظ کرنا تھا، جو پناہ گاہیں تھی، ہم نے وہ پناہ گاہیں ہی توڑ دی۔ تو اب وہ خود کہہ رہے تھے یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس۔ اللہ اکبر۔ صاحبو، اگر قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم کو آپ دل میں جگہ دے چکے ہیں
اور فہم اس بات کو قبول کر چکا ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کافر خود کہہ رہے ہیں، تو پھر بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ جو حق ہوتا ہے وہ خود ہی بولتا ہے۔ حق جو ہوتا ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ کربلائیں سجتی ہیں تو پچھتانا یزید کو پڑتا ہے، پچھتانا ابن زیاد کو پڑتا ہے، پچھتانا شمر کو پڑتا ہے۔ حسین تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے کافر کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد۔ اچھا بات تلخ نہ ہو، بات کڑوی نہ ہو تو میں ایک بات کہوں کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں اور حق کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، انہیں اپنے قد کو بڑھانے کے لیے بھانڈ قسم کے لوگ ساتھ نہیں رکھنے پڑتے، ان کو اپنے مزارات کے نقشے نہیں دے کے جانے پڑتے کہ اس طرح کا دربار بنوانا میرا تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے۔ ان کے جھنڈے رب خود ہی لگاتا ہے، اور ان کے اٹھ جانے کے بعد ماحول کے اندر ایسی اداسی ہوتی ہے کہ جو دشمن وہ بھی ہاتھ مال رہے ہوتے ہیں کہ یہ چراغ بجھ گیا، یہ زندگی کا اجالا ہم سے چھن گیا۔ تو یا حسرتن علی العباد کے مفہوم کو اگر آپ سمجھیں تو حق کی جو بلندی ہے اور سر بلندی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔